ایک ایسی ماں بارگاہ میں موجود ہے جس کی تاریخ تقریباً لگ بھگ 500 سال پرانی تاریخ ہے۔ 2 دفعہ دہشت گردی کا نشانہ بننے والا یہ امام بارگاہ آج کل اسلام آباد انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے نشانے پر کیوں ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پہ ملک یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت موجود تھا، اور جب وہ یہ کہ حملہ کرنے والا آیا تو اس دن خدا نے مجھے ایسی کچھ ہدایت دی کہ یہاں پر کوئی گارڈ نہیں تھا، تو بس مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں اس دروازے سے اندر نہ جاؤں، تو باہر میں یہ کہ اپنا یہ کہ حفاظت کے طور پر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں باہر سے پسٹل کی آواز آئی، اس نے 3 فائر کیے اور وہ ہماری طرف بھاگ رہا تھا۔ جی اس نے یہ کہ میں نے جب اندر سے کنڈی لگائی، اتنی دیر میں اس نے یہاں پر پاکستان میں جو مندر تھے، اگر ان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو مسجد کی حفاظت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ملک صاحب، یہاں پہ سوال اس وقت میرے ناظرین کے ذہنوں میں بھی اٹھ رہا ہے، اور میرے بھی ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے، ابھر رہا ہے کہ کیا آیا یہ جگہ غیر قانونی ہے یا وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں برمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ ایک ایسی ماں بارگاہ میں موجود ہے جس کی تاریخ تقریباً لگ بھگ 500 سال پرانی تاریخ ہے۔ 2 دفعہ دہشت گردی کا نشانہ بننے والا یہ امام بارگاہ آج کل اسلام آباد انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے نشانے پر کیوں ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پہ ملک یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہاں پہ جب خودکش ہوا تھا ملک یوسف صاحب چشمدید گواہ ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ وہ کہانی بھی ان کی زبانی سنیں گے۔ ملک یوسف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد الحمدللہ بہت قدیم ہے، اور اس کے ساتھ پہلے آبادی ہوا کرتی تھی۔ وہ جو آبادی جو ہے وہ ساتھ سڑک کے دوسری طرف یہ ہے کہ سی ڈی اے نے منتقل کر دی، لیکن اس وقت اس پورے محلے کی مسجد یہی ہے، یہ کوئی نئی مسجد نہیں ہے۔ پھر ہمیں بینگ اے مسلم یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر خدا کی عبادت ہو رہی ہے، کسی کو کوئی اس میں تکلیف بھی نہیں ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ جب بابری مسجد کو گرایا جاتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں، اور یہ جو مسجد ہے جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے، ساتھ میں اہل سنت کا دربار بھی ہے، مسجد بھی ہے، یہ اہل تشیع کی مسجد ہے، اور یہاں پر آج تک کوئی بھی مسجد کی طرف سے ایک پتھر بھی روڈ کی طرف نہیں گیا، اور نہ ہی یہاں پر کوئی انتشار کی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر 2 دفعہ جو ہے وہ ہوا ہوا یہ خودکش جو حملہ ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس میں بھی محفوظ رہا، اور لیکن ہمارے کچھ افراد جو ہے وہ اس میں شہید بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر بالکل پرسکون ہے، لیکن اس کو گرانے کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اپارے میں جائیں تو حضرت بری امام کے والد کا وہاں پر مزار ہے، اہل سنت کی مسجد ہے، شیعہ مسجد ہے، اور اس کے ساتھ سے آنے جانے کی 2 روڈیں گزر رہی ہیں، اور اس میں کوئی کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے، اور ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے۔ جب خدا کے گھر عبادت کے لیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ سی ڈی اے کو اس میں خوشی ہونی چاہیے۔ اسی طرح آج تک اس مسجد سے کسی کو شکایت بھی نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مسجد کو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اچھا کوئی اگر پلان کرنا ہے، یہ ہے کہ اگر یہاں سے اگر روڈ گزارنی ہے تو اس کے لیے وسیع جگہ موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسجد کو گرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور خدا کے گھر کو کوئی اس طرح میرا خیال کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہدایت دے۔ ملک صاحب، یہاں پہ سوال اس وقت میرے ناظرین کے ذہنوں میں بھی اٹھ رہا ہے، اور میرے بھی ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے، ابھر رہا ہے کہ کیا آیا یہ جگہ غیر قانونی ہے یا وجوہات کیا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ اگر غیر قانونی ہوتی تو 500 سال سے یہاں پر آبادی تھی، تو اگر غیر قانونی تھی تو آپ خود سوچیں کہ اب یہ ہے کہ 2026 میں یہ غیر قانونی کیسے ہو گئی، جہاں پر 500 سال تک خدا کی عبادت ہوتی رہی۔ اس سے پہلے سی ڈی اے کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو جگہ ہے یہ غیر قانونی مسجد ہے، بلکہ سی ڈی اے نے باقاعدہ اپروول دی ہے، اور جو یہاں کی انتظامیہ ہے ان کے پاس باقاعدہ اس کے پروف ہیں، تو یہ غیر قانونی کیسے ہو گئی ہے؟ یہ خودکش کا نشانہ بھی بنا رہا یہ امام بارگاہ مسجد۔ آپ بھی کے ساتھ بھی جو 2009 میں کہ 2015 میں آپ بھی اس جو خودکش تھا اس واقعے میں آپ موجود تھے یہاں پہ؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود تھا، اور جب وہ یہ کہ حملہ کرنے والا آیا تو اس دن خدا نے مجھے ایسی کچھ ہدایت دی کہ یہاں پر کوئی گارڈ نہیں تھا، تو بس مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں اس دروازے سے اندر نہ جاؤں، تو باہر میں یہ کہ اپنا یہ کہ حفاظت کے طور پر کھڑا ہو گیا۔
اتنی دیر میں باہر سے پسٹل کی آواز آئی، اس نے 3 فائر کیے اور وہ ہماری طرف بھاگ رہا تھا۔ تو میں نے جلدی سے مسجد کے دروازے کو کنڈی لگا دی تاکہ اندر نمازی جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو خدا کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اس میں بھی یہ ہے کہ 3 ہمارے شہید ہوئے افراد، لیکن مسجد جو ہے وہ محفوظ رہی اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کی جانیں بچ گئیں۔ اور آپ نیچے گرے، آپ نے کیا اس وقت ترکیب استعمال کی؟ جی، اس نے یہ ہے کہ میں نے جب اندر سے کنڈی لگائی اتنی دیر میں اس نے یہ ہے کہ دوبارہ فائر کیا۔ وہ خدا نے مجھے اس گولی سے بچا لیا، اور ایک پلر تھا، میں پھر اس کے پیچھے ہو گیا اور وہ مسجد کی وہ کنڈی کھول کر تو یہ ہے کہ جو مین دروازہ تھا اس کی طرف وہ بھاگ رہا تھا، لیکن وہ بھی دروازہ چونکہ بند ہو چکا تھا، اس لیے مسجد میں اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھا۔ اور کوئی ایسا اس کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا، اس میں بھی خدا یہ ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں اس میں بھی یہ ہے کہ اپنا محفوظ رکھا تمام لوگوں کو۔ رات کے ٹائم ہوا تھا؟ جی جی، یہ دونوں مغربین کے وقت ہی ہوئے تھے۔ اور کوئی سوال؟ سوال میں آپ سے ملک صاحب کیا کروں، چھوٹا سا آدمی ہوں، اب یہ صرف جاننے کی کوشش کریں گے کہ اوقاف، محکمہ اوقاف بھی موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سختی سے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ فیصلے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی میں نہیں سمجھا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے کہ تمام جتنی بھی غیر قانونی جگہیں، چاہے مدارس ہے، کچی آبادی ہے، کچھ بھی ہو، آپ ان کو گرا دے، ڈیمالش کر دے، ختم کر دے، تو اس فیصلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مسجد غیر قانونی ہے نہیں۔ اگر غیر قانونی ہوتی تو 500 سال تک یہاں پر لوگ یہ بتائیں کہ اس میں یہ اپن عبادت کیسے کر سکتے تھے۔ یہ مسجد غیر قانونی نہیں ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا کی عبادت ہو رہی ہے اور اس مسجد سے کسی کو زحمت بھی نہیں، کوئی ان کی جو پلاننگ ہے اس میں یہ مسجد جو ہے اس میں یہ اپنا رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ ان کے پاس پروف ہے، انتظامیہ کے پاس، جو مسجد کی انتظامیہ ہے۔ حل کی طرف آئیں گے کہ حل کیا ہونا چاہیے؟ محکمہ اوقاف بھی موجود ہے، اور ہمارے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، پی سی بی چیئرمین، اور وہ خود سعادت گرانے سے ہیں، کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہ میسج دوں گا کہ یہ خدا کا گھر ہے، اور اسلام آباد میں بہت سی مساجد اسی طرح گرین ایریا میں موجود ہیں اور روڈ کے اوپر موجود ہیں۔ اگر وہاں پر اچھے طریقے سے عبادت بھی ہونی چاہیے تو مساجد کو گرانے کی روایت یہ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی روایت نہیں ہو سکتی۔ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب یہ کوئی آج تک یہاں پر پاکستان میں جو مندر تھے، اگر ان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو مسجد کی حفاظت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ملک صاحب کے اس بات نے تو مجھے لاجواب کر دیا کہ اگر چرچ اور مندر کی حفاظت ہو سکتی ہے تو مسجد اور امام بارگاہ کی حفاظت کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت بڑا سوالی نشان ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید دیجیے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ہمیشہ زندہ باد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔